رمضان کے مہینے میں مائک کے ذریعے مسجد سے سحری کے لیے اٹھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ عبد الغفار صاحب نہ جائز کہہ پائے نہ ناجائز کہہ پائے اور کہا کہ اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، ایسا طریقہ سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ آپ مسجد کے ممبر پہ یا مسجد کے مائک سے رات میں کسی کو بیدار کرے، یہ آپ کے لیے جائز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ سحری کے لیے اٹھانا تکلیف والی چیز ہے؟ ہاں، جن کو روزہ رکھنا ہے بہت سے ان کے پاس راستے ہیں۔ موبائل میں الارم لگانا، گھڑی میں الارم لگانا، اٹھ جانا، ان کے پاس بہت سے طریقے ہیں، لیکن آپ مائک سے کیوں آواز دیں گے؟ کیوں پکاریں گے؟ کیوں چلائیں گے؟ کیا سب کے اوپر روزہ فرض ہے؟ ایک بوڑھا باپ جس کو روزہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، پوری زندگی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک وہ زندہ ہے، اس کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں، وہ فدیہ دے گا بیچارہ۔ ایک مسکین کھانا کھلائے گا، آپ مائک پکڑ کے کہتے ہیں روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے، بنائیے۔ اس بوڑھے کی آنکھ کھل رہی ہے، وہ نیند کی گولی کھا کر سویا ہوا ہے، ڈاکٹر نے اس کو نیند کی گولی دی ہے، وہ ڈپران 10 mg 5 mg کی کھا کے سویا، اور آپ کی مائک کی آواز سن کر وہ اٹھ گیا، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا۔ آپ نے اس کی نیند میں ڈسٹرب کر دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی نیند میں خلل کرنے والے؟ ایک عورت جس کو پیریڈ آ رہا ہے روزہ نہیں رکھ سکتی، آپ کے مائک کی آواز نے اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر دیا، اس کو بھی اٹھا دیا۔ وہ بچے جن پر روزہ فرض نہیں ہے، آپ نے ان کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، شریعت جن کو رخصت دے رہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں بعد میں پورا کریں، آپ ان کے روزے میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کی نیند میں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن عورتوں کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، آپ نے ان کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر دیا۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں بعد میں رکھیں۔ میرے بھائیوں، مجھے بتائیے کہ آپ کون سا ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جن کے اوپر روزے کی رخصت ہے، آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اور تکلیف کسی بھی مسلمان کو دینا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس لیے رات میں مائک سے اعلان کرنا، نعتیں پڑھنا اور نظمیں پڑھ پڑھ کے اٹھانا، یہ سراسر ناجائز ہے، غلط ہے۔ آپ یہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے جہاں بہت سی چیزوں کی اصلاح ہمارا معاشرے میں ہم کریں گے، یہ بھی اصلاح کرنا چاہیے، کیونکہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ 18 یا 19 تاریخ کو پہلا روزہ ہے، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے مائک سے رات میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معاشرے میں ہم اس چیز کی بھی اصلاح کریں۔ ابھی تم اپنے مالک کے انڈر میں تھے، اس لیے تم اپنی مرضی کے مطابق نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتے تھے، رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ تمہارا مالک تم سے جب کام کرائے گا تب تمہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ اب تم اللہ کی عبادت کرو، یہی کلمہ اختیار کیے رہنا، یہی کلمہ اختیار کیے رہنا، اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہی کلمہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلائے گا۔ تو غلام کو آزاد کرنے کی ایک مہم چلائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے غلاموں کو آزادی ملتی تھی۔ ایک اور چیز پر نظر ڈالیے، انسانیت پیروں تلے روندی جا رہی تھی۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو، ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا۔ سب سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے، اور اللہ نے ساری انسانیت کے بارے میں کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، صرف مسلمان کو نہیں، وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم باعزت بنایا ہے۔ لیکن یہ درختوں کے سامنے جھکنے، پتھروں کے سامنے جھکنے لگے۔ محمد رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں، یہ پتھر
تم سے افضل نہیں ہے، یہ لکڑیاں تم سے افضل نہیں ہیں، یہ درخت تم سے افضل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تم ان سے خدمت لو، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور تم انہی کے سامنے جھک رہے ہو، انہی کے سامنے انہی کی عبادتیں کر رہے ہو۔ کوئی لات کے سامنے جھکتا، کوئی منات کے سامنے جھکتا، کوئی عزا کے سامنے جھکتا، کوئی ود کے سامنے جھکتا، کوئی سہا کے سامنے، کوئی یغوث کے سامنے، کوئی یعوق کے سامنے، کوئی نصر کے سامنے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت و مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لوگ ان کے سامنے پتھروں کی مورتیوں کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ پتھروں کی مورتیاں ہیں، ان کے سامنے مت جھکو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ان کو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، ایک اللہ کی عبادت، درختوں کے سامنے نہیں، پتھروں کے سامنے نہیں، چاند و سورج کے سامنے نہیں، ایک اللہ کو سجدہ کرو۔ آپ نے معاشرے کو، سماج کو مورتیوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، درختوں کی پوجا سے معاشرے کو اور سماج کو آپ نے صاف کیا ہے۔ معاشرے میں کتنا اندھیرا تھا، کتنی جو ہے ضلالت اور گمراہی تھی، محمد رسول اللہ نے اس طریقے سے انسان کو مکرم بنایا کہ تم پتھروں کے سامنے جھکتے ہو، تم لکڑیوں کے سامنے جھکتے ہو۔ اور خود حال یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے فتح مکہ کے دن آپ خانہ کعبہ میں گئے، اور خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے انہی مورتیوں کو توڑا، انہی مورتیوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا۔ آپ حضرت علی کے کندھے پر سوار ہو گئے، حضرت علی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی حضرت علی کے کندھوں پر سوار ہو گئے، حضرت علی اللہ کے نبی کو لے کر اٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی کی چھڑی تھی، اور آپ ایک ایک چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے، ایسے یہ بت وہ مارا، اوپر سے نیچے گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دوسرا بت گرایا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تیسرا بت گرایا، زمین پہ گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ اسی چھڑی سے ایک ایک کر کے بت کو گراتے جاتے، اور ہر بت کو گراتے وقت یہ کہتے جاتے، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اس طریقے سے آپ نے خانہ کعبہ کو پتھروں کی مورتیوں سے اور بتوں سے صاف کر دیا۔ توحید کی دعوت ایسی دی کہ ایک مرتبہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کسی صحابی نے یہ کہہ دیا، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ گفتگو کرتے کرتے نکل گیا اس کی زبان سے، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا کہا، سنیے، اجعلتنی ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یہ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ کیا مجھے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا تم نے؟ نہیں، تم صرف اتنا بولو، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ یہ مت کہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، نہیں، کہو ماشاء اللہ وحدہ، جو صرف اکیلا اللہ چاہے۔ اس طریقے سے آپ نے توحید کی دعوت دی۔ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، سارے لوگ نبی کی منظر کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی مدینے کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی
منظر کو دیکھ رہی ہیں. عورتوں میں دیکھنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی کوئی بارات جا رہی ہو نا تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں دولہا کیسا ہے. یہ عورتوں میں بڑی بری بیماری ہوتی ہے, وہ دولہو دیکھتی ہے کیسا ہے اور دلہن بھی دیکھتی ہے کیسی, اور مرد دولہا کو نہیں دیکھتا ہے. مرد کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیوی دکھ جائے کیسی ہے, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے پہلو حور میں لنگور خدا کی قدرت, اس لنگور کو حور کیسے مل گئی. وہ ایک الگ بات ہے. عورتیں آج چھتوں پہ چڑھ گئی, نبی آ رہے ہیں, اللہ کے رسول مکے سے مدینہ آ رہے ہیں, اب ہمارے یہاں رہیں گے, نبی کو دیکھنا چاہتی ہے, اور اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں, چل رہے ہیں, برابر آ رہے ہیں اللہ کے نبی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں, دف ڈھول, ایسے ڈھول دف بجا رہی ہیں اور بجاتے ہوئے یہ گیت گا رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمک کر ہمارے شہر میں نمودار ہوا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. اللہ کے نبی ان بچیوں کی زبان سے جب یہ شعر سنتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. جب قریب آئے تو ان لڑکیوں نے نبی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد, آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں, کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں. اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دعی حاضی وقولی کنت تقولین ما کنت تقولین. آئے بچیوں, یہ جملہ جو پڑھ رہی ہو وہ تم چھوڑ دو. ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں, یہ جملہ نہ پڑھو, یہ جملہ چھوڑ دو, جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ جملہ پڑھو, یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات جانتے. اللہ کی قسم کل کا علم مجھے نہیں ہے, کل میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں یہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے, کل میں صحت مند رہوں گا یا بیمار ہو جاؤں گا مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. آپ نے ان بچیوں کو بھی عقیدے سے پاک کر دیا اور یہ عقیدہ ان کے ذہنوں سے نکال دیا, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے بڑے ہو کر بھی وہ چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھی رہتی ہے, نہیں نکلتی ہے. اچھا بتاؤ, شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہو نا, نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے نا, امام صاحب بھی اور مقتدی بھی سب. کتنا مشکل کام تھا اس کو ہٹانا. ہم سے پوچھو 20-22 سال پہلے جب تقریریں کرنے آتا تھا کلیہ چک اور معظم پور کے علاقے میں, کتنا مشکل کام تھا. لوگ کہتے تھے یہ لوگ نئے نئے مولوی پیدا ہو گئے ہیں, ہمارے باپ دادا کرتے آئے, یہ لوگ کہتے بدعت ہے, یہ لوگ کہتے منع ہے. کتنا مشکل کام تھا, کیونکہ جو باپ دادا کے زمانے سے چلا رہا ہے, جو بچپنے سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل. اگر آج یہ بچیاں اگر یہ عقیدہ رکھ لیں گی اپنے اندر تو پھر بڑھاپے تک یہ اپنے دماغ سے نہیں نکال پائیں گی, اپنے دماغ سے نہیں نکال پائیں گی. اب دیکھ رہے ہو نا, آپ ہی کے علاقے کا ہے نا ایک مولوی جھارکھنڈی, مان لیا نا. ارے ہم لوگ بھی تو وہی کہتے تھے, لیکن اب مان لیا نا. کیا کہتا ہے وہ, ہم سے پوچھتے ہیں حلوہ کون کتاب میں ہے. ارے حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا, حلوہ کڑھائی میں ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندے, یہی تو ہم پوری زندگی کہتے آئے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے حلوے کی. وہ خود کہتا ہے تم ڈھونڈتے رہو کتاب میں, ہم کھاتے رہیں گے کڑھائی میں. وہ کوئی مولوی تو ہے نہیں, عربی مدرسے کا ایک کلاس بھی نہیں پڑھا ہوا ہے, وہ تو کپل شرما سمجھ لو, یا پاکستان کا اس کو وہ
عمر شریف سمجھ لو بس، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو اسی لیے بلاتے بھی ہیں۔ پٹاخے کے بارے میں کیا بولتا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر شادی میں پٹاخہ بجانا سنت ہوتا تو ہم پٹاخہ تھوڑی، ہم تو بم لے کے جاتے، بم سمدھی کے گھر میں چھوڑ دیتے، ڈائریکٹ جنت۔ اب اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب لوگ ماننے لگے ہیں کہ ہم جو حلوہ کھاتے ہیں اس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کڑھائی ہے۔ تو یہ تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ تمہارے سارے تیوہار کھانے پینے کے ہیں۔ محرم پہ کھچڑا، ربیع الاول میں بریانی، 11ویں میں بڑے پیر صاحب کے نام پر بریانی کی ڈیگ، رجب میں کونڈے، شعبان میں حلوہ، رمضان میں تو پوچھو مت۔ زندگی بھر سب کھاؤ اور جب تک زندہ رہو پیر بن کے مرید سے کھاؤ، اور جب مرید کے ہاں کوئی مر جائے تو مرنے والے کے نام پہ بھی کھاؤ۔ وہ مر گیا، ہاں اب اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی۔ تیجا کر، 10واں کر، 20واں کر، 40واں کر، اور بے غیرت 40واں بھی کھانے کے بعد کہتا برسی کر، ہر سال کھلا مرنے والے کے نام پہ۔ میری ایک چچیری بہن کی شادی ہوئی ہے جسونت نگر، اٹاوا سے تھوڑی دور ہے، اور وہ وہاں ایک بھی اہل حدیث نہیں ہے، ٹوٹل پورے لوگ ٹی ٹی ایس کی فل فارم آپ جانتے ہی ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں، ارے بتا دیتا ہوں کسی کے باپ کا کیا جا رہا ہے، ٹناٹن سنی۔ تو ایک بار وہاں کوئی گمی ہو گئی تو میں نے زور دیا گھر والوں نے کہ جاؤ بیٹا چلے جاؤ وہاں، دور کے رشتے تمہاری بہنی لگتی ہے وہ، چلے جاؤ۔ میں گیا، میں نے کہا چلو جانے میں کیا، عیادت تیماردار اس میں جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، چلا گیا۔ میں گیا تو کیا دیکھا ہوں، وہاں ایک اونچی پگڑی باندھے، لمبا چوڑا موٹا تازہ ایک مولوی پہلے سے لیٹا ہوا ہے، براجمان ہے۔ ہم جا کے اپنے بہن کے یہاں بیٹھ گئے، وہ پانی وانی چائے وائے بنا کے لانے لگی، اور ہم دوسرے ڈریس میں تھے، ٹوپی ووپی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک وہ جانے کیا اگربتی جلا رہا تھا اور یہ سب کچھ جل رہا تھا، وہاں پر پتہ نہیں بہت سی خرافاتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی چچیری بہن سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا سب کرتے ہیں، اب ہمارے گھر والوں نے کر دیا یہاں رشتہ، تو اب کیا کریں، پھنس گئے تو پھنس ہی گئے۔ تو ہم نے کہا یہ کون ہے یہ موٹا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہا ارے یہ یہاں کا سب سے بڑا مولوی ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ بہت مبارک مولوی ہے، اس کا نام لینے سے پہلے ہمیں وضو بنانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں چپ تھا، خاموش بیٹھا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا ایسا ہے، میری بہن سے، ایسا ہے کہ اس مرنے والے کے جتنے بھی کپڑے ہیں، نئے پرانے، گھڑی وڑی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں پیک کر کے ہمیں دے دو۔ تو کچھ چیزیں جو پرانی تھی وہ دے دیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتیں بھی رکھنا چاہتی ہیں نشانی کے طور پہ، بھائی ابھی نہیں ہم کیوں دیں آپ کو؟ تو کہتا سب دو۔ بہن نے کہا بھائی میں یہ سب نہیں دے سکتی۔ تو کہا کہ نہیں دو گے تو قیامت کے دن یہ آدمی ننگا اٹھے گا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز، میں نے دور سے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ کون بدتمیز؟ میں نے کہا بھائی حدیث میں تو آتا قیامت کے دن سبھی ننگے اٹھیں گے، اور میں نے وہ حدیث پڑھ دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاتن عوراتن غرلا، قیامت کے دن ہر آدمی ننگے پیر، ننگے جسم، غیر مختون، اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، غیر ختنہ اس حال میں اٹھے گا، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ہم نے کہا وہاں تو سب ننگے اٹھیں گے، تم بھی اور ہم بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، تم کیا کپڑے پہن کر اٹھو گے؟ میری بہن سے کہتا یہ کون ہے؟ میری بہن نے کہا رے مولانا صاحب یہ
ہمارے بھائی ہیں، رشتے میں بھائی لگتے ہیں، اور مولانا جرجیز ہیں. اب یہی مولانا جرجیز ہے؟ ہاں. تم اس کی بہن ہو؟ قسم خدا کی اٹھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا. کہتا ہم قبول ہی نہیں کر سکتے یہ. جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا مولانا صاحب جو اب تک کھا چکے ہو، پیٹ میں پہنچ چکا، وہ کیسے نکالو گے؟ جو کھا چکے ہو، جو ابھی تک ٹھوس لیا ہے، اپنے پیٹ میں بھر لیا ہے 2 گھنٹے سے بیٹھ کر یہاں، وہ اب کیا کرو گے؟ اب وہ بہن کے جتنے رشتہ دار تھے وہ اس گھر کے سب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے. تم آئے اور ہمارے مولانا صاحب کو آپ نے بھگوا دیا ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بتائیے ہیں؟ تو ہم نے کہا بھائی میں نے کوئی غلط بات تھوڑی بولی ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ کیا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ آپ لوگ سوال نہیں کرتے اپنے مولویوں سے، یہی سب سے بڑی کمی ہے. اب میری چچیری بہن وہ میرا ساتھ دینے لگی، بس وہی اکیلی ساتھ دے رہی تھی، بقیہ تو وہ سب ایک طرف تھے. میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، میں نے کہا جلدی سے یہاں نکل جاؤ، وہی اچھا ہے. تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد ہم چلے آئے. میرے بتانا یہ میرا مقصد ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی ہے یہ قوم. مرنے کے بعد بھی نبی اکرم نے معاشرے کو پاک و صاف کر دیا. اس بچی تک سے کہہ دیا کہ وہ چیز پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، یہ چھوڑ دو. یہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. یہ عقیدے کی، میں کہیں بھی بھاگ جاؤں، کتنی دور چلا جاؤں، لیکن آؤں گا وہیں جہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی. یہ بری عادت سمجھ لو یا اچھی عادت سمجھ لو، جو بھی ہے. تو میرے بھائیوں اس طریقے سے معاشرے کو پاک و صاف کیا. عرب کی سرزمین پر یہ حال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. میرے بھائیوں کی جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا نکاح نہیں ہوتا تھا، نکاح نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں، جبکہ ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، 40 سال کی عورت خدیجہ سے شادی کی. اور خدیجہ کون تھی؟ بیوہ. ان کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے. خدیجہ نے کہا تھا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں جس سے شادی کرتی ہوں میرا پتی مر جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی امانت داری دیکھ کر 25 سال کی عمر میں جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ مال لے کر ملک شام میں بیچنے جاتے تھے اور پروفٹ بہت ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری پروفٹ جتنا کمایا بزنس میں وہ سب خدیجہ کو دے دیتے تھے، اور خدیجہ اس میں پرسنٹیج کے حساب سے اللہ کے رسول کو اجرت اور مزدوری دیتی تھی. یہ امانت داری، یہ ایمانداری دیکھی تو حضرت خدیجہ رہ نہیں پائیں، اور انہوں نے اپنی لونڈی کے ذریعے محمد رسول اللہ تک خبر پہنچائی کہ خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کیا آپ نکاح کریں گے؟ خدیجہ نے ایمانداری دیکھی. اور میری قوم کی بیٹیوں تم کیا دیکھتی ہو؟ واٹس ایپ پہ کوئی مسکرا کے بول دے تم کہتی ہو بہت اچھا. میسنجر پہ کوئی اتنی جلدی بھروسہ کر لیتی ہو، تم کچھ نہیں دیکھتی ہو کہ اس کا خاندان کیسا، اس کا گھر کیسا، اس کا مکان کیسا، اس کی عادت کیسی، اس کے رشتہ دار کیسے. سوشل میڈیا اتنی خطرناک چیز ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہو، پاکستان سے بھی 4 بچوں کی اماں بھاگ کے چلی آئی اور کس چھوارے کے پاس آئی، اس کو پتہ نہیں کیا دکھائی دیا اس میں. دیکھ لو اس چھچوندر میں کیا دکھائی دیا اس کو. یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے، سوشل میڈیا کا کمال. تو حضرت خدیجہ نے کیا دیکھا؟ ایمانداری. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ سے آپ نے نکاح کیا، اور پھر جب آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ نے جتنی بھی شادیاں کی آپ تعجب کریں گے. وہ شادیاں آپ نے جو کی یا تو بیوہ سے یا طلاق شدہ عورت سے. آپ کی صرف ایک بیوی کنواری تھی بس، جس کا نام تھا عائشہ. عائشہ کے علاوہ جتنی بھی بیویاں تھیں، حفصہ جو عمر کی بیٹی تھی، ان کا شوہر خنیس جنگ بدر میں زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا سکے، انتقال کر گئے. تو آپ نے خنیس کی بیوی عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کیا، وہ بیوہ تھی. آپ نے صفیہ سے نکاح کیا، وہ بھی میرے بھائیوں ایک جنگ میں گرفتار کر کے لائی گئی.
قیدی بن کر لائی گئی، حصے میں نبی کی آئی، لونڈی بنی، آپ نے آزاد کر دیا، پھر اس کے بعد میں آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ حضرت صفیہ سے آپ نے نکاح کیا، خدیجہ کے علاوہ میمونہ وہ بھی آپ کی بیوی جو تھی وہ بیوہ، یہ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے یا تو بیوہ سے یا مطلقہ جن سے طلاق ہو چکی تھی، جن کی طلاق ہو چکی تھی، تو آپ نے یہ رسم بھی ختم کی کہ لوگوں جو عورت کا شوہر مر جائے وہ عورت منحوس نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ آدمی مر جائے گا یا یہ اس کو ڈس لے گی۔ آپ نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے خود آپ نے حضرت خدیجہ سے پہلے نکاح کیا، پھر آپ نے صفیہ سے کیا، حفصہ سے کیا، میمونہ سے کیا، آپ نے یہ نکاح بھی کیے۔ ایک اور رسم تھی عرب کے اندر، وہ رسم کیا تھی؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اپنی بہو سمجھنا۔ جیسے ہم نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، ہے نہیں میرا بیٹا لیکن اپنا بیٹا، اس کو ہم نے بیٹا مان لیا، چلو یہ میرا بیٹا ہے، ہم اس کو کھلا رہے، ہم اس کو پلا رہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اب اس کی شادی بھی ہم نے کرائی، اب اس کی بیوی کو ہم اپنی بہو سمجھ رہے ہیں۔ اور عرب کا یہ عقیدہ تھا رسم کہ اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے اس لڑکے کا منہ بولا باپ۔ زینب کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ سے کرایا تھا، جانتے نا زید جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور جب اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تو حضرت خدیجہ نے زید کو اللہ کے نبی کو دے دیا، اور زید اللہ کے نبی کے اتنے قریب تھے کہ جب زید کے باپ اور چچا زید کو لینے آئے، کہا اللہ کے نبی میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا کون؟ کہا زید، ہم اس کو لینے آئے، آپ منہ کھولیے، آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا بیٹا مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا اگر ہے اور آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور آپ کو اگر پہچان لیتا ہے تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میری طرف سے کوئی بندش نہیں ہوگی۔ آپ نے بلایا زید ادھر آؤ، زید آئے، آپ نے کہا یہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ زید نے کہا یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم پہچانتے ہو؟ کہاں؟ یہ تمہارے باپ ہیں؟ ہاں۔ یہ تمہارے چچا ہے؟ کہاں؟ آپ نے کہا زید یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں اور میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بیچارے پوری تم گرفتار کر لیے گئے یا قید کر دیے گئے یا پکڑے گئے یا اغوا کر لیے گئے، اور کئی سالوں سے تمہارے ماں باپ پریشان تھے، آج تمہیں لینے آئے ہیں، میں تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں، تم جا سکتے ہو، تم اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے چچا، اپنے رشتہ داروں میں جا سکتے ہو۔ زید رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تب باپ نے کہا بیٹا تو غلام بن کر رہے گا، میں تجھے آزاد کرانے آیا، میں لینے آیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے پاس رہوں گا، تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا میرے ابو محمد کے پاس میں غلام بن کر نہیں، گھر کا مالک بن کر رہتا ہوں، جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں، جو مرضی آتی ہے کام کرتا ہوں، جو مرضی آتی ہے نہیں کرتا ہوں، جہاں جانا چاہتا ہوں جاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح رکھتے ہیں، اپنے غلام کی طرح نہیں۔ جب بیٹے نے جانے سے انکار کر دیا زید نے، تب باپ خوشی خوشی چلے گئے۔ اگر ہمارے گھر سے بھی زیادہ پیار تجھے اس گھر میں مل رہا ہے تو بیٹے ہم تجھے نہیں لے جا سکتے، رہو تم یہاں۔ ہنستے ہوئے گئے، آئے تھے روتے ہوئے، ہنستے ہوئے گئے کہ میرا بیٹا یہاں خوش ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ زید اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں گیا میری محبت دیکھ کر، تو زید کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے گئے، اور خانہ کعبہ میں لے جا کر لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں سن لو، یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے، محمد کی وراثت میں اس کا بھی حق ہے، یعنی میری جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں میرے بیٹے کو بھی حصہ ملے گا۔ جب یہ کہا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور اس میں فرما دیا نہیں، آپ کے بیٹا کہہ دینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا، اس کا باپ وہی کہلائے گا جو اس کا باپ ہے۔ آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں پال سکتے ہیں، پوس سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے باپ نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے زید کا نکاح زینب سے کرا دیا۔
زینب میں اور زید میں زیادہ دن تک نبھ نہ پائی، دونوں میں کھٹاس ہو گئی اور حضرت زینب نے طلاق لے لی زید سے، حضرت زینب نے زید سے طلاق لے لی۔ جب زینب نے زید سے طلاق لے لی تو اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اس وقت منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی آدمی شادی نہیں کرتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے تو عرب کے اندر یہ دستور باقی رہے گا، لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھیں گے اور اس کی بیوی کو سگی بہو کی طرح سمجھیں گے۔ اس رسم کو توڑو۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے زید کے طلاق دینے کے بعد زید کی بیوی زینب سے نکاح کر لیا اور زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ آپ نے ایسا کر کے اس رسم کو توڑا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اگر منہ بولا بیٹا طلاق دے دے تو اس کا باپ اس لڑکی سے، اس عورت سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، آپ نے اس رسم کو بھی ختم کیا۔ کتنا اندھیرا تھا، کتنی برائیاں تھیں عرب کی سرزمین پر میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ان سب کو آپ نے ختم کیا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان میں نے جو بتایا وہی حال، رکھنا چاہتا رکھتا، جب چاہتا تب طلاق دے دیتا۔ اللہ کے رسول نے کیسی محبت کر کے دکھائی کہ قربانی کا دن ہے اور گوشت کھا رہے ہیں، اٹھاتے منہ تک لے جاتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں واپس کر دیتے ہیں۔ رونے لگے، حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، آج مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، آج خدیجہ زندہ ہوتی تو آج قربانی کے دن وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی اور کھانا کھاتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں جو 66 سال کی عمر میں مر گئی، اس دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی۔ اے اللہ کے نبی، اس 66 سال کی بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں اور ہم جوان عورتیں آپ کی خدمت میں موجود ہیں، آپ ہم سے فائدہ اٹھائیے، آپ اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خاموش، تم نہیں جانتی ہو، تم نہیں جانتی ہو خدیجہ کون تھی، تم خدیجہ کا مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ نہیں کر سکتی ہو۔ خدیجہ خدیجہ تھی اور عائشہ عائشہ ہے، خدیجہ کی طرح تم نہیں بن سکتی ہو۔ عائشہ جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے محمد کی تصدیق کر رہی تھی، جب ساری دنیا محمد کے نبی ہونے کا انکار کر رہی تھی تو خدیجہ اکیلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ رہی تھی، جب ساری دنیا محمد کو پتھر مار رہی تھی اور میرا سر پھٹ رہا تھا، خون میرے ماتھے سے پیشانی سے ٹپک رہا تھا، تو اکیلے خدیجہ اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر میرا خون صاف کر رہی تھی، میرا خون صاف کر کے مجھے ڈھارس دے رہی تھی اور تسلی دے رہی تھی۔ عائشہ تم خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو، خدیجہ خدیجہ ہے اور عائشہ عائشہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ رہے، اس طریقے سے آپ نے رول ادا کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ سے بھی محبت کی انتہا تھی، اتنی انتہا تھی کہ حضرت عائشہ کے اونٹ کو چھوڑ کر آپ صفیہ کی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ پتہ نہیں تھا صفیہ نے حضرت عائشہ سے اپنا اونٹ بدل لیا، تمہارا اونٹ کمزور ہے اور تمہارے اونٹ پر اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں، ایسا کرو کہ یہ اونٹ مجھے دے دو اور میرا اچھا والا اونٹ تم لے لو، کیونکہ یہ طاقتور ہے، تم دونوں بیٹھتے ہو نا تو اس اونٹ کو لے لو۔ اللہ کے نبی جب آئے تو آپ نے سمجھا یہ اونٹ عائشہ کا ہے اور عائشہ نے صفیہ کا اونٹ لے لیا، صفیہ کی اونٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا صفیہ تم؟ یہ تو عائشہ۔ کہا نہیں، ہم نے اونٹ چینج کر لیا ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، آدھی دور ان کے ساتھ آئے ہیں، اب آدھی دور تمہارے ساتھ چل دیتے ہیں۔ آپ صفیہ کے ساتھ چلے، جبکہ باری تھی حضرت عائشہ کی۔ حضرت عائشہ کو اتنی دیر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، جب مقام پر پہنچی تو جنگل میں چلی گئی، جنگل میں چلی گئی۔ بخاری کی روایت، جنگل میں جانے کے بعد ایک سنسان کھیت میں، ایک ہرے بھرے کھیت میں گھاس میں انہوں نے اپنا پیر ڈال دیا اور پیر داخل کرنے کے بعد کہا اللہم سلط علی عقربا او حیۃ، اے اللہ آسمان سے کوئی، اے اللہ اس کھیت میں اس جھاڑی میں کوئی سانپ بھیج دے یا کوئی بچھو
بچھو پیدا کر دے، تلدغنی جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے اور اس کے زہر سے میں مر جاؤں، ہوا رسولک لا اقول لہ شیئا، وہ تیرے نبی ہے، میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی. یعنی میرے اونٹ کے بجائے صفیہ کی اونٹ پر بیٹھ گئے، میری باری کی ہے اور پھر بھی آپ دوسری بیوی کے اونٹ پر بیٹھ گئے، میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی. اتنی محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول سے، یہ محبت کرنا سکھلایا تھا اللہ کے رسول نے، ایسا پیار کرنا سکھلایا تھا محمد رسول اللہ نے، روح پھونک دی پیار کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. غور کرو، جب ساری دنیا سورج کو دیکھتی تھی اور سورج کو سورج کہہ رہی تھی، سورج کو سورج کہہ رہی تھی، تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کہتی میرا سورج تو محمد رسول اللہ ہے، میرا سورج تو محمد رسول اللہ ہے. پھر وہ شعر بھی پڑھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی لی شمس وللآفاق شمس، لی شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر شمسی طالع بعد العشاء. حضرت عائشہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، لی شمسن، ایک میرے پاس بھی سورج ہے، ایک آفاق آسمان کا بھی سورج ہے، لی شمسن وللآفاق شمسن، شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ اچھا ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. پھر کہتی تھی شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں تمہارا سورج تو فجر کے بعد پورب سے نکلتا ہے، تمہارا سورج فجر کے بعد پورب سے نکلتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے. یعنی محمد رسول اللہ کو سورج بتایا ہے حضرت عائشہ نے. ایسی مثالی محبت پیدا کر دی میرے بھائیوں. یہ کتنے رسم و رواج کو ختم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا، آیا وضو بنایا نماز پڑھی، آپ نے اس کو بلایا ادھر آؤ، ارجع، دوبارہ جاؤ وضو بناؤ، فصلی انک لم تصلی، ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ گیا وضو بنا کے آیا، پھر نماز پڑھی، آپ نے کہا ارجع، پھر لوٹو وضو بناؤ، دوبارہ آؤ، دوبارہ نماز پڑھو، فانک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. غور کرو، اس نے 3-4 مرتبہ وضو بنایا، 3-4 مرتبہ اس نے نماز پڑھی. کہنے لگا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے اس کو نماز پڑھنا سکھلایا، صحیح طریقہ بتایا، کیسے رکوع کیا جائے، کیسے سجدہ کیا جائے، کیسے وضو کیا جائے، یہ سب طریقہ بتایا. اس لیے کہ توحید کے بعد، شرک سے بغاوت کے بعد، شرک سے انکار کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز انسان صحیح نہ پڑھے تو ساری عبادتیں بیکار ہے. اس لیے آپ نے اس کی اصلاح کی اور اس کو نماز پڑھنا سکھلایا. اصلاح. ایک نوجوان آیا، کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں زنا کرنا چاہتا ہوں. زنا؟ کس چیز کی اجازت؟ زنا کی، سب سے برا کام. اور کس سے اجازت مانگ رہا ہے؟ دنیا کے سب سے اچھے انسان سے، اللہ کے رسول سے. اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجئے. صحابہ اس کو ڈانٹ رہے، ہٹ ہٹ کمینہ، کیا چپ، کیا بول رہا، چپ چپ. اللہ کے نبی مسکراتے کہتے نہیں 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 تم ڈانٹو نہیں. ابھی کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ مولانا صاحب یہ میدان میں ہم جانا چاہتے ہیں، آج بہت اچھا ماحول ہے، جاؤں؟ تو ابھی ڈانٹ، بھگ کمینے، ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جرجیت صاحب کسی لڑکی سے دوستی ہے کہ میں اس کے ساتھ جا کے کچھ کر سکتا ہوں، ہم کیا بولیں گے؟ کمینے تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم سے بھی اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے تو. وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے اجازت دو زنا کی، اور صحابہ ڈانٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ڈانٹو نہیں، ادھر آؤ. ہے کوئی؟ کہاں کوئی دوست ہے؟ ارے آج کے ماحول کے حساب سے بولوں نا، ہاں ایک گرل فرینڈ ہے میری. اچھا ملنا چاہتے ہو؟ کہ جی. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ جو کام تم اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو
اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی بہن کے ساتھ کرو تو کرو گے؟ کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے اللہ کے نبی، بہن کے ساتھ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی عزت والا انسان، عزت دار شخص اپنی بہن کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا بیٹی کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا پھوپھی کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ خالہ کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ چچی کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، چچی ہوگی، کچھ تو ہوگا، پھر وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میری چچی، میری بیٹی، میری بہن کے ساتھ یہ کام کیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میری سمجھ میں آ گیا ہے، میرے لیے دعا کریے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ وہ نوجوان کا بیان ہے، اس کے بعد لڑکی تو چھوڑو، کسی بھی حرام چیز کے اوپر میری نظر نہیں پڑے، کسی بھی حرام چیز کے اوپر میری نظر نہیں پڑی۔ یہ طریقے تھے اصلاح کرنے کے۔ آپ بہت بڑے معلم تھے، بہت بڑے مصلح تھے۔ سماج کی اصلاح جس انداز سے محمد رسول اللہ نے کی، کسی نے نہیں۔ ابھی غفار صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا نا کہ رمضان کے مہینے میں مائک کے ذریعے مسجد سے سحری کے لیے اٹھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ عبد الغفار صاحب نہ جائز کہہ پائے نہ ناجائز کہہ پائے، اور کہا کہ اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، ایسا طریقہ سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ آپ مسجد کے ممبر پہ یا مسجد کے مائک سے رات میں کسی کو بیدار کرے، یہ آپ کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ سحری کے لیے اٹھانا تکلیف والی چیز ہے؟ ہاں، جن کو روزہ رکھنا ہے بہت سے ان کے پاس راستے ہیں۔ موبائل میں الارم لگانا، گھڑی میں الارم لگانا، اٹھ جانا، ان کے پاس بہت سے طریقے ہیں۔ لیکن آپ مائک سے کیوں آواز دیں گے؟ کیوں پکاریں گے؟ کیوں چلائیں گے؟ کیا سب کے اوپر روزہ فرض ہے؟ ایک بوڑھا باپ جس کو روزہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، پوری زندگی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک وہ زندہ ہے، اس کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں، وہ فدیہ دے گا بیچارہ۔ ایک مسکین کھانا کھلائے گا، آپ مائک پکڑ کے کہتے ہیں روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے، بنائیے۔ اس بوڑھے کی آنکھ کھل رہی ہے، وہ نیند کی گولی کھا کر سویا ہوا ہے، ڈاکٹر نے اس کو نیند کی گولی دی ہے، وہ ڈپران 10 mg 5 mg کی کھا کے سویا، اور آپ کی مائک کی آواز سن کر وہ اٹھ گیا۔ اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا۔ آپ نے اس کی نیند میں ڈسٹرب کر دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی نیند میں خلل کرنے والے؟ ایک عورت جس کو پیریڈ آ رہا ہے روزہ نہیں رکھ سکتی، آپ کے مائک کی آواز نے اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر دیا، اس کو بھی اٹھا دیا۔ وہ بچے جن پر روزہ فرض نہیں ہے، آپ نے ان کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، شریعت جن کو رخصت دے رہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑنے بعد میں پورا کریں، آپ ان کے روزے میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کی نیند میں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن عورتوں کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، آپ نے ان کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر دیا۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑنے بعد میں رکھیں۔ میرے بھائیوں، مجھے بتائیے کہ آپ کون سا ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جن کے اوپر روزے کی رخصت ہے، آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اور تکلیف کسی بھی مسلمان کو دینا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس لیے رات میں مائک سے اعلان کرنا، نعتیں پڑھنا اور نظمیں پڑھ پڑھ کے اٹھانا، یہ سراسر ناجائز ہے، غلط ہے۔ آپ یہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے جہاں بہت سی چیزوں کی اصلاح ہمارا معاشرے میں ہم کریں گے، یہ بھی اصلاح کرنا چاہیے، کیونکہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ 18 یا 19 تاریخ کو پہلا روزہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے مائک سے رات میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معاشرے میں ہم اس چیز کی بھی اصلاح کریں۔ میرے بھائیوں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، آپ لوگ یہ کیمرے اب سمیٹ لیں۔
اور آپ سے میری گزارش ہے، جیسا کہ ہمارے ناظم مدرسہ نے ہاشم صاحب نے کہا تھا کہ جرجیت صاحب آپ کی بہت بات مانتے ہیں لوگ، اس ادارے کے لیے آپ تھوڑا سا ان سے تعاون مانگ لیں، میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ کہ آپ ایسا بےہودہ سوال، کہتا کہ کیا دنیا میں پہلے بیوی آئی اماں؟ یہ تو ویسی سوال ہے جیسے دنیا میں پہلے انڈا آیا کہ مرغی۔ ارے اللہ کے بندے، نہ پہلے ماں آئی نہ بیوی آئی، پہلے باپ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پہلے پیدا کیا ہے، بنایا، اور پھر آدم کے سکون کے لیے حوا کو، اور پھر ان دونوں کو دنیا میں اتارا۔ تو دنیا میں نہ پہلے بیوی آئی نہ دنیا میں پہلے ماں آئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اگر کہہ سکتے ہو تو یہ کہو کہ پہلے باپ آیا۔ اس طریقے کے سوال نہیں کرنا۔